روسائے قریش کا مطالبہ مسلسل جاری تھا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ انعام کے اندر معجزے کے مطالبے کو ٹھکراتے ہوئے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، فرمایا کہ اے رسول ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت واقعہ ہو جائے تو سچ سچ بتاؤ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ اس وقت تم اسی کو پکارو گے، پھر اللہ چاہے تو عذاب ڈال دے، ایسے وقت تم اپنے شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ جب یہ شریک مصیبت کے وقت کام نہیں آ سکتے تو پھر انہیں کیوں پکارتے ہو؟ کیوں ان کی نظر و نیاز کرتے ہو؟ اچھا بتاؤ، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہارے دلوں پر مور لگا دے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ نعمتیں واپس دے دے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کر رہے ہیں۔ سورۃ انعام میں اللہ بار بار ان کو تنبیہ فرماتا رہا۔ کافر طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، قسم کے مطالبے کرتے تھے۔ اللہ نے ان سب کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ رویائے جتنے روسائے قریش تھے ایک دن کہنے لگے کہ ان غریبوں کو، یعنی سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود اور بلال وغیرہ کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیں تاکہ یہ ہمارے خلاف کسی قسم کی جرات نہ کر سکیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے۔ اب یہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ محترم سعد بن ابی وقاص، محترم ابن مسعود اور محترم بلال جو آپ کی محفل میں آتے ہیں، یہ ہماری موجودگی میں نہ بیٹھے، تاکہ جب یہ ہماری باتیں سنیں اور آپ کے درمیان جو ہم باتیں کریں گے تو ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ اس کے جواب میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے رسول جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، انہیں آپ اپنی مجلس سے نہ نکالیں۔ ان کا حساب آپ پر نہیں اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے، اور اگر کہیں آپ نے انہیں اپنی مجلس سے نکال دیا تو آپ گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ انعام میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بھی فرما دی۔ پھر اللہ نے ان غریب مومنین کے متعلق مزید ہدایت فرمائی اور کہا، اے رسول جب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کیجئے۔ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی سے برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک کام کرے تو اللہ معاف کر کے رحمت نازل فرمائے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کافر جب اس مطالبے میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں مصالحت کی سوچی، کہنے لگے اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت بھی کبھی کبھی کر لیا کریں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے توسط سے فرمایا، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یاب نہ رہوں گا۔ کافروں نے کہا، ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بات پوچھو اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، تم نے اسے جھٹلایا ہے تو یہ میرے بس کی بات نہیں، تم کو عذاب میں مبتلا کر دوں جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ بہت متحمل ہے کہ وہ عذاب میں تاخیر کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اور اس کا عذاب وقت مقررہ پر ضرور آئے گا۔ توحید کا واعظ جاری رکھتے ہوئے بات توسط وحی الہی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے۔ کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ بلکہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو اس کے پاس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ وہی رات کے وقت تم کو سلاتا ہے، دن کو جو کچھ کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے، پھر وہی تم کو جگاتا ہے
تاکہ تمہاری مقررہ عمر پوری کرے، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ اللہ کے بیانات معمولی نہیں ہیں، یہ سب چیز اللہ کی ہے۔ جب یہ تمام قوتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر خبردار ہو جاؤ کہ حکم بھی اسی کا ماننا ہوگا، اور اگر تم اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر خبردار ہو جاؤ کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کفار مکہ برابر اپنی روش پر جمے رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو الزام دیتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول، ان سے پوچھئے کہ خشکی اور تری کے اندھیروں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزانہ اور خفیہ آواز سے پکارتے ہو، جب تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر وہ ہم کو اس سے نجات دے گا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بن جائیں گے۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہی اس سے نجات دیتا ہے، بلکہ تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا صرف وہی ہے۔ پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو اور مصیبت کے وقت اس کو پکارنے لگتے ہو۔ کفار نے پھر عذاب کا مطالبہ کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا تم کو فرقہ فرقہ کر دے، پھر تم کو آپس میں لڑا کر عذاب کا مزہ چکھائے۔ اے رسول، دیکھیے ہم کس طرح اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ پھر بھی آپ کی قوم سے قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی منواؤں۔ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تکذیب رسول کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ سورۃ انعام میں 65 سے لے کے 67 آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس میں ایک بات فرمائی عذاب کے متعلق کہ تم کو فرقہ فرقہ کر دے اور پھر تم کو آپس میں لڑا کر عذاب کا مزہ چکھائے۔ یہ سورۃ الانعام میں 65 سے لے کے 27 آیات کے اندر یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ دیکھیں، یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو آج بھی نظر آ رہی ہے۔ آج امت مسلمہ بھی فرقوں میں بٹ گئی، اور یہ فرقے ہی آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ شہید ہو گیا، وہ کہتا ہے وہ شہید ہو گیا۔ یہ شہادت کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، شہید کوئی لفظ نہیں ہے۔ شہید کا لفظ صرف گواہ کے لیے ہے۔ شہید کا لفظ یہاں تو قتل ہو رہے ہیں، ایک قتل کر رہا ہے، ایک قتل ہو رہا ہے، فرقوں میں بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ تو سورۃ انعام میں آج سے 1450 سال پہلے اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الانعام 65 سے لے کے 67 آیت کے اندر اس بات کو عذاب کی شکل میں بیان کر چکا ہے۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج وہی فرقوں میں بٹ کے ہم ایک دوسروں کو قتل کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں تو یہ عذاب ہے، اس سے نجات حاصل کرو، اللہ کی طرف یکسوئی حاصل کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، ایک ہو جاؤ، ایک مٹھی بن جاؤ، کیونکہ اللہ یکجہتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اپنی رائے نہ دو، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقہ پرستی، فرقہ بندی اور فرقہ بازی، یہ تینوں بہت بڑے عذاب ہیں، ان سے نکل جاؤ۔ اپنی پہچان یہ کراؤ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت ہیں، اور ہم سب مسلم ہیں، ہم ایک ہیں، یہ اصل بات ہے۔ اور اس بات کی طرف آ جائیں، اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے، اور آج اسی بات کی طرف آپ کو آنا ہے۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔